کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والوں، اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسان ہے کہ رب کائنات نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے بیٹھنے، اپنا اور اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو ایمان والے ہیں نا، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، شدت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت فرمانے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، حضور نے فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کرو، سب سے بڑھ کر کس سے پیار کرو؟ حضور اللہ سے پیار کرو۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اس نے تمہیں کان دیے ہیں، اس نے تمہیں جسم دیا ہے، اس نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، اس نے تمہیں کھانا پینا دیا ہے، اس نے تمہیں روشنی دی ہے، یعنی جو کچھ دیا ہے تمہارا وجود، تمہارے ماں باپ کا وجود، ساری کائنات جو جو تمہیں مل رہا ہے وہ خالق کائنات کی وجہ سے مل رہا ہے، تمہارا وجود اسی کی وجہ سے ہے، اس لیے سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ یہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ، اور حضور نے بھی کیا فرمایا کہ اس سے محبت کرو، پھر آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ تو جو ہے آگے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو، اس کے بعد مجھ سے محبت کرو، اس کے بعد فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو یعنی جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں خالق کائنات ہمارا محبوب ہے، تو جو محبوب ہوتا ہے اس کا بھی جو محبوب ہو نا، جو چیز محبوب کی ہو، اسے جو پسند ہو تو بندہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا تم لوگوں کو سے کہا اللہ کے حبیب نے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہارا محبوب ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نسبتیں جو ہوتی ہیں نا، نسبتیں، اس کے اندر بڑی ایک عظمت ہوتی ہے۔ نسبتوں کی تعلق کی وجہ سے نسبت عظیم ہو جایا کرتی ہے، بڑے مقام پر پہنچا دیا کرتی ہے، تعلق کی وجہ سے۔ یہی بات ہے کہ نسبت کی عظیم اسلام کے اندر بڑی عظمت ہے۔ یہ مثال کے طور پر آپ یہی دیکھ لیجئے، یہ جس ماربل پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا مسجد کے اندر، یہ ماربل ایک ہی دکان سے لائی گئی، ایک ماربل لگی وضو خانے پر، واش روم میں، باتھ روم میں لگ گئی، ایک ماربل ٹائل وہی اسی دکان کی لائی ہوئی، اسی مٹی کی بنی ہوئی، وہ لا کر آپ نے مسجد کے اندر لگا دی۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ جو باتھ روم میں لگی اس پر کیا کرتے ہیں؟ رفع حاجت کرتے ہیں، آپ وہاں پر آپ نہاتے ہیں، وضو خانے میں آپ منہ صاف کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماربل ایک جگہ کی، دکان ایک، قیمت ایک، صرف جگہ بدلی، ایک کا تعلق وضو خانے کے ساتھ، واش روم کے ساتھ ہوا، وہاں پر آپ نہاتے ہو، وہاں پر آپ تھوک پھینک دیتے ہو، اور دوسری ماربل جو اللہ کے گھر میں لگی اس کو صاف ستھرا بھی رکھتے ہو، اس پر اپنی پیشانی بھی رکھ دیتے ہو۔ وجہ کیا ہوئی؟ نسبت، کہ وہ اس کا تعلق ہو گیا باتھ روم کے ساتھ، وضو خانے کے ساتھ، اس ماربل کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا اللہ کے گھر کے ساتھ، تو اب اس کی نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم بھی بڑھ گئی، اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ کپڑے سلوائے ہم نے، ایک کپڑے کا ہم نے سلوایا، سوٹ پہنا، وہ کبھی کہاں پھٹ جائے پھینک دیتے ہیں، اسی کپڑے میں سے پیس بچ جاتا ہے، کپڑے کا ٹکڑا، اس کا گھر والے قرآن کا غلاف بنا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کپڑے بچے دو، ایک کپڑا پہنا، دو ٹکڑے بچے، ایک رکھ لیا جس سے جوتے صاف کرتے ہیں۔ اب جس سے جوتے صاف کرتے ہیں اس کپڑے سے ہم ہاتھ صاف نہیں کرتے، جوتے صاف کریں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، کہ یار اب جوتے صاف کیے اس کپڑے سے، جوتے کو لگے، اب اس کو ہاتھ کو دھوتے ہو پھر کھانا کھاتے ہو۔ یعنی ایک کپڑا وہ جس کو ہاتھ لگایا تھا وہی تھان، وہی قیمت، اسی دکان کا، اسی مالک کا، ایک کا تعلق جوتے کے ساتھ ہو گیا، صاف کرنے کے بعد ہاتھ دھوتے ہو،
دوسرا اسی تھان کا ٹکڑا، اسی کپڑے کا پیس وہ بچ گیا، وہ اس کا آپ نے غلاف بنا دیا قرآن پاک کا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب پہلے وضو کرتے ہو، ہاتھ دھوتے ہو، اس کے بعد اس کپڑے کو چھو رہے ہوتے ہو۔ کیوں؟ وجہ یہی کہ کپڑا ایک ہی تھا مگر اب تعلق بدل گیا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ابو لہب عرب کا سردار ہے، بڑا امامہ پہنتا ہے، حسین و جمیل خوبصورت ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، سردار تھا۔ میرے نبی کے ساتھ نسبت نہیں ہوئی، توجہ ہے، میرے نبی کے ساتھ تعلق نہیں جڑا۔ ابو لہب سردار، پیسے والا اور مکے کے اندر بڑے روب دبدبے والا سردار تھا، نسبت مصطفیٰ حاصل نہیں ہوئی، ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا، ذلیل و خوار رسوا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشہ کے رہنے والے، بڑا خاندان بھی نہیں، آپ کا بڑا خاندان بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس بظاہر حسن و جمال بھی نہیں ہے، مگر کیا بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف نسبت قائم ہو جائے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق بھی جب حضرت بلال کو دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے یہ ہمارا سردار آ گیا ہے۔ وہ بادشاہ ہو کے قبریں کوئی نہیں جانتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے امام کہلاتے ہیں حضور کے حبدار ہونے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ نسبتیں قائم ہو جائیں تو عظمتیں بھی مل جایا کرتی ہیں، نسبتیں قائم نہ ہو تو سردار ہو کر بھی بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، کیا فرمایا، حسن اور حسین کو اٹھایا ہوا تھا، امام حسن اور حسین کو اٹھایا ہوا تھا، فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ آپ کے اور بھی اولادیں تھیں نا، مگر آپ کے ساتھ نسبت ہوئی بیٹی کی وجہ سے۔ کہنے لگے حالانکہ حضرت علی کی اور بھی اولادیں ہیں، اور بھی اولادیں ہیں، مگر چونکہ یہ حضور کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے حوالے سے تعلق تھا، حضور نے ان کو اٹھایا اور فرمانے لگے مولا میں حسنین کریمین سے، حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو بھی ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ مولا میں تو محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو ان سے محبت کرے مولا تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اب یہ بات سنائی جاتی ہے، یہ بات سنائی جاتی ہے کہ حسنین کریمین سے محبت